السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم حصہ حدیث جو ہے الجزء الثانی وہ پڑھیں گے۔ پہلے حصے میں ہم نے سورۃ الانفال کا ترجمہ پڑھا۔ اب اس دوسرے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، حصہ حدیث ہے، اور ہمارے اس کورس کے اندر 10 احادیث ہیں، ٹوٹل 20 احادیث ہیں، اور 10 احادیث جو ہیں ہم 9 کلاس میں پڑھیں گے، اور نیکسٹ 10 جو ہیں وہ 10 کلاس میں پڑھی جائیں گی۔ تو یہ حدیث کے حوالے سے کہ حدیث کس کو کہا جاتا ہے، اور کیا حدیث بھی جس کو ہم لفظ حدیث کے ساتھ ان الفاظ کو تعبیر کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، انا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں قرآن دیا گیا ہوں اور اس کی مثل ایک اور چیز، اور وہ اور چیز جو ہے وہ کیا ہے، اس کی مثل کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، وہ حدیث ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو اللہ کے پیغمبر کے فرامین ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کی اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جس طرح قرآن اللہ نے نازل کیا، اسی طرح حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے اللہ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وہ بات نہیں کرتے جب تک ہماری وحی نہیں ہوتی، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان کی گارنٹی اللہ نے دی ہے کہ جو بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دین کے معاملے میں ارشاد فرمائے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کی اپنی طرف سے نہیں ہے۔ تو اس طرح حدیث جو ہے، اس کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیے، اس کی تین جو ہے وہ اقسام ہیں۔ 3 اقسام کون سی ہیں؟ حدیث کہتے کہ اس کو ہے، پہلی چیز ہے قولی حدیث، کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، قول کا معنی ہوتا ہے کہنا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا یا کسی کام سے روکا، تو یہ کیا ہے؟ حدیث قولی ہے، قولی حدیث جس کو جو ہے وہ کہیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ مبنی ہے۔ اور دوسری قسم اس کی حدیث فعلی ہے، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا، حکم نہیں دیا، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کسی کام کو کر کے دکھایا، تو وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا وہ عمل کرنا، وہ کام کرنا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے حدیث تقریری ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی نہیں دیا اور نہ ہی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وہ کام کر کے دکھایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے وہ کام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کیا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو روکا نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا، تو یہ تقریری حدیث ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ عام فہم جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ بولے جاتے ہیں۔ پہلی حدیث کی قسم کون سی ہے؟ حدیث قولی۔ دوسری کون سی ہے؟ حدیث فعلی۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ حدیث تقریری ہے۔ تو آج ہم پہلی حدیث جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے جو ہے وہ یہ پڑھیں گے، جو آپ کے سلیبس کے اندر موجود ہے۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی حدیث کے حوالے سے نہیں ملتے، یہ مختلف احادیث کے حوالے سے الفاظ جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں۔ تو اس کا معنی آپ دیکھ لیں۔ افضل کا معنی کیا ہے؟ پہلے اس کا ترجمہ، سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا استغفار ہے۔ افضل کا معنی
فضیلت والا، اچھا ہونا، بہتر ہونا، یہ افضل بہترین ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اچھا، فضیلت والا۔ الاعمال یہ عمل کی جمع ہے، عمل کا معنی ہوتا ہے کام۔ لا الہ، لا کا معنی نہیں، لا الہ نہیں ہے معبود، الہ معنی معبود، معبود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے۔ ایک ہوتا ہے معبود، ایک ہوتا ہے عابد۔ معبود اللہ ہے اور عابد عبادت کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ لا الہ نہیں ہے معبود، الا اللہ، الا صرف، الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ۔ الاستغفار بخشش طلب کرنا، بخشش، استغفار بخشش طلب کرنا، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے، گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا۔ اب اس کی تشریح اور وضاحت جو ہے وہ آپ اپنی بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کو بہترین فضیلت والا عمل جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ تو حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد نبوی ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا اقرار کرنا، اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار، یہ بہت بہترین عمل ہے، عظمت والا کام ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ، اس سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت کی جائے اور جس کی محبت ہر چیز پہ غالب ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت نہ کی جائے۔ یہ توحید ہے۔ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں عقل، بصیرت اور فہم عطا کیا ہے، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے اسی ذات کو الہ مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اس سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ حدیث کا دوسرا حصہ ہے، اب اس پہلے حصے کے حوالے سے آپ یہ ذہن میں رکھیں، لا الہ الا اللہ بڑا عظیم عمل ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ لا الہ الا اللہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں، دوسرے طرف صرف لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو رکھا جائے، تو ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان جس پلڑے میں رکھے جائیں اور جب اس کا وزن کریں گے تو وہ ترازو، وہ سکیل جس کے ساتھ اس کا وزن کریں گے آپ، تو آسمانوں والا اور زمینوں والا جو ہے وہ پلڑا وہ اوپر اٹھ جائے گا، اور جس میں لا الہ الا اللہ ہے اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ وہ جھکا ہوا ہوگا، یعنی کہ زمین و آسمان کے وہ اوزان، اس کے وزن جو ہے وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا عظیم عمل ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اسی لیے تو سارے پیغمبروں نے اس کی دعوت دی ہے۔ سب سے پہلا آواز ہر پیغمبر کا یہی ہوا کرتا، لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلا آواز یہی ارشاد فرمایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، یعنی کہ اللہ نے عزت اس کلمے کے اندر رکھی ہے۔ اور اسی کلمے کے لیے ہی پیغمبروں نے بہت زیادہ تکلیفیں جو ہے وہ برداشت کی تھی، لیکن لا الہ الا اللہ سے وہ ہٹے نہیں تھے، اس کو چھوڑا نہیں تھا انہوں نے، اس کی اشاعت جو ہے وہ کرتے رہے، اپنی زندگیاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس کلمے کے لیے جو ہے وقف کر دی تھی۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ، افضل الدعاء الاستغفار، یعنی کہ بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں کی اور نافرمانیوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لہذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی، اپنے گناہ اور اپنی کوتاہی پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات
اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار جو ہے وہ کرتا رہے، تو اس سے انسان کا نامہ اعمال جو ہے گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اور جب نامہ اعمال پاک ہو گیا، گناہ ختم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ مل جائے گی۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے یہ اپنی زبان سے جاری رکھنا چاہیے، اور استغفر اللہ، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی الفاظ بھی استغفار کے حوالے سے بتائے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا جو ہے معافی کا سبب بنتا ہے یہ کلمہ، یہ الفاظ۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے، اور صحیح حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ حدیث ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار بتایا، ایسا استغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہ الی آخری، یہ ساری یہ دعا جو استغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو فرمایا کہ جو صبح کے وقت ان الفاظ کو پڑھ لیتا ہے، شام تک اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو وہ جنتی ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ اور اگر شام کو پڑھتا ہے، صبح تک ایسے فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں صبح اور شام کو یہ الفاظ جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔